اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو معاشرے کو سنوارنے کے لیے جو اسلامی اصول ہیں ان میں سے چند ایک کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر معاشرہ سنوارنا چاہتے ہیں تو پہلا طریق اور پہلا انداز یہ ہے کہ عبادت رب کریم کی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن شومی قسمت کہہ لیں یا غفلت کہہ لیں، آج اس معاشرے کے اندر ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے چوتھے کام کے لیے تو وقت ہے، لیکن جو سب سے افضل ترین اعمال ہے اسلام کے عملوں میں سے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جامع الترمذی سے سند حدیث کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اب سوچئے، ہم معاشرے کو سنوارنا تو چاہتے ہیں، ہم محلوں کو، گھروں کو سنوارنا تو چاہتے ہیں، کیا اس افضل ترین عمل پہ ہم خود عمل پیرا ہیں؟ کیا اس کو اپنائے ہوئے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گھر میں دیکھے، اپنے محلے میں دیکھے، اپنے دفتر میں دیکھے، اپنی فیکٹری میں دیکھے، جہاں کہیں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو معاشرے کو سنوارنے کا پہلا انداز یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں گزرے۔ یہودی دو خداؤں کے قائل، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی تین خداؤں کی قائل، آپ کے قریب ملک ہے ہندوستان، وہ کئی خداؤں کا قائل، چائنا والے داریے لوگ ہیں، وہ اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ تو اب جو خود ہی کئی خداؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ معاشرے کو کیسے ایک مقام پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ اگر معاشرے کو بہترین مقام پہ کوئی لے جا سکتا ہے تو وہی بندہ مومن ہی لے جا سکتا ہے، جس کے ہاں نہ تین خدا ہے نہ دو خدا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وحدہ لا شریک ایک ہی رب ذوالجلال ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ۔ اب میں اختصار کے ساتھ آگے آپ کو گنواتا جاتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، معاشرے کو سنوارنے کا دوسرا قرآنی انداز، فرما والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اللہ پاک نے قرآن میں اپنا ایک نام ذکر فرمایا ہے جو آپ سارے سنتے اور پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ عالمین کو پالنے والا ہے، وہ رب ہے۔ اور رب کریم نے یہی لفظ رب والدین کے لیے بھی قرآن میں استعمال کیا ہے، انسانوں کے والدین کے لیے۔ دعا ہے مشہور 15ویں پارے میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے ماں باپ پر، کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا جیسے یہ مجھ پر رحم کر کے مجھے پالتے رہے۔ لفظ رب ہے کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا یہ مجھ پہ رحم کر رہے تھے، مجھے پال رہے تھے۔ تو خالق ارض و سما بھی پالنے والا اور والدین بھی پالنے والے، رزق میرا رب ہی دیتا ہے، لیکن سبب ماں ہے، سبب باپ ہے۔ تو نتیجہ کیا سامنے آیا کہ رب کریم رب حقیقی ہے، وہ خالق ارض و سما حقیقی رب ہے، اور والدین روحانی لحاظ سے انسان کی پرورش کرنے والے ہیں، پالتا رب بھی ہے اور پالتے والدین بھی ہیں۔ اس لیے قرآن نے اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا آرڈر جاری فرما دیا۔ اب دیکھیں، جس معاشرے کے اندر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اولڈ ہوم میں داخل کروا دیا جائے، جس معاشرے کے اندر ماں باپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے لیے خود کوئی کام کریں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر کسی ایسے مقام پہ چلے جائیں جہاں آپ کو کھانا پینا ملے گا، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنی ترقی کر لی یورپ نے، لیکن آج بھی وہاں بہت سارے بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہومز کے اندر رہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ تیرا میرا اسلام ہی ہے جس میں حکم ہے کہ جس نے جنت کی لذت اور لطف لینا ہو
تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، رب کریم نے ماں کے قدموں کے تھلے تمہارے لیے جنت کی راحت رکھ دی ہے. والد کے متعلق فرمایا، جامع ترمذی کے لفظ ہیں، فرمایا اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. وہ معاشرہ میرے بھائیوں کبھی نہیں سنور سکتا جس میں ماں باپ کو عزت نہ دی جائے. جی، جس میں ماں باپ کو عزت نہ دی جائے، ماں باپ کا ہی مقام اور ادب ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، مقام نہیں پا سکتا. دوسرا اصول معاشرے کو سنوارنے کا، وبالوالدین احسانا، کہ والدین سے حسن سلوک کرو. وہی جو حدیث پہلے پڑھی نا میں نے، کہ آقا سے پوچھا کہ آقا افضل اعمال جو اسلام کے ہیں ان میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. اسی حدیث کے اگلے لفظ ہیں، صحابہ نے عرض کی آقا اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نماز کے بعد افضل ترین عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک جامع ترمذی میں ذکر کیا گیا. اور پھر پوچھا گیا آقا اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد کو بعد میں رکھا گیا، ماں باپ کی خدمت کو پہلے رکھا گیا. مقام فکر ہے یا کوئی نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے یا کوئی نہیں؟ کہاں تلوار اٹھانی ہے، کہاں جہاد میں جانا ہے، کہاں سینے پہ زخم کھانے ہیں، کہاں کافروں کی گردنیں کاٹنی ہیں، گھر سے دور زخموں سے چور بھوک اور پیاس میں زندگی گزار کے جہاد میں حصہ لینا ہے اور وہاں پہ زخم کھانے ہیں، اور پھر جو مقام ملنا ہے فرمایا اس سے زیادہ مقام اسی کو ملے گا جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں زندگی کے لمحے گزار دے گا. جہاد کو تیسرے درجے پہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو دوسرے درجے پہ بیان کیا گیا. تیسرا سنہری اصول معاشرے کو سنوارنے کا، وبذل قربا، اپنے قریبیوں سے حسن سلوک کرو. ہم سارے جو ہیں نا، بڑی توجہ کے ساتھ، ہم سارے جو ہیں بار بڑے میٹھے بولنے والے ہیں، دوست یاروں کے ساتھ بڑی گپیں لگانے والے ہیں، اور جب اپنوں کی باری آتی ہے پھر ہم سارے ذرا سخت ہو جاتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ پہلے افضل اعمال پوچھا گیا نا، تو فرمایا نماز وقت پہ پڑھنا. اور پوچھا گیا اگر لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. سارا دین مسجد میں نہیں ہے، سارا دین مدرسے میں نہیں ہے، سارا دین نماز روزے میں نہیں ہے، اس میں بھی دین ہے، لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک میں زندگی گزار رہا ہے تو مت سمجھنا وہ دنیا داری ہے. اقبال کہتا ہے یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ حضور نے دین کی کنجی سے دنیا کو یوں کھولا کہ اب قیامت تک دنیا والے کام تو دنیا کے کرتے رہیں گے لیکن حضور کی سنت کے مطابق کریں گے، اللہ ان پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرما دے گا. حضور نے ایسی چابی لگائی، دین دنیا کو اکٹھا کر کے رکھ دیا. ویسے بھی تو رشتہ داروں کے ساتھ بولنا تھا. اور پھر یاد رکھ لیں شریعت میں جو فرائض معاملات ہیں ان میں بھی قریبیوں کا خیال رکھا گیا ہے. فرائض معاملات مثلا زکوٰۃ فرض ہے، عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر سال کے بعد ایک دفعہ. انسان اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اصول کو بھی نہیں دے سکتا، فروع کو بھی نہیں دے سکتا، دادا دادی نانا نانی جو اوپر ہیں ان کو بھی نہیں، اور جو نیچے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو بھی نہیں دے سکتا. لیکن انسان اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو. اس کا مطلب یہ ہے اسلام چاہتا ہے تیرا صدقہ باہر بعد میں جائے، تیرا صدقہ گھر والوں کو پہلے ملے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں مسلم اور بخاری میں حضور نے صدقے کی 4 قسمیں بیان کی. مسکین پہ خرچ کرنا، رب کے راستے میں خرچ کرنا، اور فرمایا ان 4 میں سے افضل وہ صدقہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. معاشرے کا یہ تیسرا سنہری اصول، اللہ کی عبادت اس کو وحدہ لا شریک ماننا، پہلا اصول. معاشرے کا دوسرا اصول سنوارنے کے لیے وبالوالدین احسانا، معاشرے کو سنوارنے کا تیسرا اصول وبذل قربا، قریبیوں سے حسن سلوک. چوتھا اصول سنیے، والیتاما، یتیموں سے حسن سلوک. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم تمہارا رشتہ دار ہو پھر حسن سلوک کرنا ہے، یہ نہیں ذکر کیا. قرآن نے مطلق ذکر کیا ہے
یتیموں سے حسن سلوک. ضروری نہیں کہ بھتیجا یتیم ہو، ضروری نہیں کہ بھانجا یتیم ہو، ضروری نہیں کہ محلے میں گلی میں یتیم ہو. کہیں بھی کوئی مومن تمہیں یتیم مل جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک تم کر دینا، اللہ تمہارے درجے بھی بلند کر دے گا، تمہارے معاشرے کو بھی سنوار دے گا. اللہ اکبر. اور جتنا ہم نے ناقص مطالعہ کیا ہے دین کا، اس میں اس جیسا مسئلہ مجھے کوئی نہیں ملا کہ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا جو کوئی بندہ پیار اور محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ ہر بال پر اسے ایک نیکی عطا کرے گا. جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے تو کیا 500 کا نوٹ رکھ کے پھیر رہا ہے؟ کیا کوئی چیک بک کی چیک رکھ کے پھیر رہا ہے؟ کیا کوئی چیز ہاتھ پہ کھانے والی رکھ کے اس پہ سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ نہیں، خالی ہاتھ پھیرا جاتا ہے. سوچئے تو صحیح، کچھ دے بھی نہیں رہا یتیم کو، عطا بھی کچھ نہیں کر رہا، وعدہ بھی کچھ نہیں کر رہا، صرف خالی ہاتھ یتیم کے سر پہ پھیر رہا ہے اور ہر بال پر ایک نیکی سے دی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کچھ ایسے عمل بھی ہیں تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، صرف ہاتھ شریعت کے مطابق کسی کے سر پہ آ جائے، میرا رب ہر بال پر تجھے درجہ بھی بلند کر دے گا، تجھے نیکی بھی عطا فرما دے گا. کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ والا عمل ہے، صرف خالی ہاتھ پھیرنا ہے. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں نبیوں کے تاجدار نے فرمایا سب سے بہترین وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو. اور فرمایا جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میں مصطفیٰ کے ایسے اکٹھے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں. شہادت والی اور ساتھ والی انگلی کا حضور نے اپنی شان کے مطابق اشارہ کیا. تو میں جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں مصطفیٰ جنت میں دونوں اکٹھے ہوں گے. 4 اصول ہو گئے جی. اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک، قریبیوں سے اچھے سلوک، یتیموں کا خیال رکھنا. اس پہ قرآن نے بس نہیں کی. بل مساکین. 5واں اصول معاشرے کو سونا بنانے کا، معاشرے کو بہترین بنانے کا. فرمایا مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکینوں کو ان کا حق دینا. مسکین کون ہوتا ہے شریعت کی بولی میں؟ ایسا بندہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے کا نہ ہو، اسے شرعی مسکین کہتے ہیں. بعض فقہا نے کہا جس کے پاس دونوں وقت کا کھانا نہ ہو وہ شرعی مسکین ہے، یعنی بالکل غریب، غربت میں، فاقے میں جو زندگی گزار رہا ہے. تو فرمایا مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی بھوکھوں کو کھانا کھلانا. اس پہ بخاری کی حدیث سنیے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے زیادہ بھلائی والا، خیر والا عمل کون سا ہے؟ ویسے تو اسلام سارے کا سارا خیر ہے، سارا کا سارا ہی بھلائی والا ہے، لیکن بطور خاص جب غلاموں نے جب کبھی پوچھا تو حضور نے کچھ خاص ارشاد فرمایا. تو اب جب کہ پوچھا نا ای الاسلام خیر، آقا اسلام میں خیر کیا ہے، خیر والے عمل کون سے ہے؟ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام او کما قال علیہ السلام. فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا، یہ اسلام کے حسن والے اعمال ہیں. تطعم الطعام وتقرأ السلام. چاہتے تو ہم ہیں معاشرہ سونا بنے، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنے بندے ہیں جو نکلتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. سچی بات تو یہی ہے کہ جو نمازی ہماری مسجد میں نیا آ جائے، جو دکان پہ گاہک نیا آ جائے، جو آپ کے ساتھ سفر میں بندہ نیا بیٹھ جائے، ہم تو اس کو کوئی نہیں سلام کرتے کہ جان پہچان نہیں ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں بخاری کے اور مسلم سے، بلکہ تفصیل کے ساتھ پڑھ دوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. اور فرمایا تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنا. آپس میں محبت ہوگی تو کامل مومن بنو گے. فرمایا کامل مومن بنو گے تو جنت میں جاؤ گے. سننا نبی کا فرمان اور اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرنا. آقا نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ خود بخود تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود ایک دوسرے کے محبوب ہو جاؤ گے. آقا کرم نوازی کیجیے، ضرور بتائیے. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. سلام عام کرنا، آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے. محبت کرنے والے ہوگے تو مومن بن جاؤ گے، مومن بنو گے تو جنت کے مالک بن جاؤ گے.
اور بخاری کے لفظ آقا نے فرمایا سلام دیا کرو جسے جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ اللہ اکبر۔ اور مشکات المصابی کے لفظ ہیں نبیوں کے تاجدار بچوں کے پاس سے گزرتے تو نبیوں کے تاجدار بچوں کو بھی خود سلام کرتے، حضور پہلے سلام کرتے۔ بخاری اور مسلم کے لفظ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، پہلا حق ہی یہ ہے کہ مسلمان کو سلام دے اور وہ سلام کا جواب دے۔ فرما اسے چھینک آئے تو یہ جواب دے، یرحمک اللہ کہے۔ فرما وہ بیمار ہو جائے تو یہ بیمار پرسی کرے۔ فرما وہ دعوت کرے تو یہ قبول کرے۔ فرما اس کی نماز جنازہ ہو تو یہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا باہر نکلیں۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، رشتہ داروں سے قریبیوں سے اچھا سلوک، چوتھے نمبر پہ یتیموں سے اس نے سلوک، 5ویں نمبر پہ مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک، چھٹا اصول صرف بندوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے رہنا، اگر شریعت مطہرہ پہ چلنا ہے تو پھر تم نے راستے میں بیٹھ کے راستے کے بھی حق کو پورا کرنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ چوک میں بیٹھ جاتے ہیں نا لوگ، بیٹھک کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کبار نے تیرے میرے لیے مسئلے حل کر دیے۔ جی عرض کی یا رسول اللہ مجبور ہیں، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی گھر اتنے کھلے نہیں ہیں یا پردے کا نظام نہیں ہے، کوئی دوست یار آ جاتا ہے، کبھی بیٹھنا پڑتا ہے چوک میں، کبھی گلی کی نکر پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ صحابہ کے بعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجبور ہیں کہ ہم نے راستے میں بیٹھنا ہے، ہم نے راستے میں بیٹھنا ہے، ہم اس سلسلے میں مجبور ہیں، آقا کیا کریں؟ تمام اب آپ تشریف رکھیں، قبلہ کو راستہ دے دیں، سارے حضرات تشریف رکھیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی جی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے، مجبور ہیں، کوئی اجازت کی سبیل نکالیے۔ معاشرے کیسے سنورتے ہیں، نبیوں کے تاجدار نے کیسے سنہری حروف دیے ہیں معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ فرما اگر بیٹھنا ہی تمہاری مجبوری ہے تو پھر راستے میں بیٹھ کے راستے کے حق ادا کرو۔ ہم تو بندوں کے حقوں سے بھی ناواقف ہیں نا، یہاں تو رسول اللہ نے راستے کے حق بیان کیے۔ آقا بتائیے کیا حق ہیں؟ فرما راستے میں بیٹھنے کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر چوک میں، محلے میں، تمہیں گلی میں، راستے میں بیٹھنا پڑے تو اپنی نظروں کو جھکا کے بیٹھنا، تمہاری نظریں نیچی ہوں، کیونکہ عموماً جب بندہ چوک میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ گزرتے ہیں نا، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گزرتی ہیں، تو اب اگر نظر اٹھا کے بیٹھے تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ راستے میں بیٹھے ہیں مولانا صاحب، حضرت صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب، لیکن تک تو لوگوں کو رہے ہیں، عورتوں کو نبیوں کے تاجدار نے کلا کما کر دیا۔ یہ جو ذہنی فطور آ سکتا تھا، فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے میرے غلاموں تو نگاہیں جھکا کے بیٹھنا۔ اور قرآن فرماتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور مومنات کے متعلق، خواتین کے متعلق فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ محبوب مومن مردوں کو حکم دی دیجئے نگاہیں جھکا کے رکھیں، اور مومن عورتوں کو حکم دے دیجئے وہ بھی نگاہیں جھکا کے چلیں۔ آقا نے فرمایا دوسرا حق راستے کا، کہ جب تم راستے میں چل رہے ہو، راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، پہلا حق یہ ہے راستے کا کہ نگاہیں جھکا کے رکھنا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ چوک میں بیٹھ ہی گئے ہو، اب کوئی گزرتا ہے تو کہیں اسے کنکر نہ مار دینا، اب کوئی گزرتا ہے تو کہیں اس پہ فکریں نہ کستے رہنا، اب کوئی گزرتا ہے تو کہیں تمہاری وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا راستے میں بیٹھے ہو تو کسی کو تکلیف نہ دینا۔ تیسرا حق راستے کا آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری تبلیغ مسجد میں نہیں ہے، کچھ تبلیغ چوک میں بھی کرنی ہے، کچھ دین کا حصہ تیری میری بیٹھک کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اگر معاشرہ سونا بنانا چاہتے ہیں۔ فرمان نیکی کا حکم کرتے رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد آئے، نماز، عبادات کے معاملات کیے، جب باہر گئے تو پھر ختم نہیں۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اسلام وہ دین ہے جہاں مومن ہوتا ہے اسلام ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے آخری لفظ ہیں نبیوں کے تاجدار نے فرمایا گناہ سے منع کرنا، گناہ سے روکنا۔ کہ میرے آقا نے راستے کے حق بیان کیے، خلاصہ سن لیں 2 منٹ میں اور میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ معاشرے کو سنوارنے کا پہلا اصول کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا سنہری اصول والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ چوتھا وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں سے حسن سلوک کرنا، تیرے اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ پانچواں
والیتاما والمساکین، مسکینوں سے اس نے سلوک کرنا، اور چھٹا والجار ذی القربی والجار الجنب، تیرے قریبی ہمسائے ہیں یا دور کے ہمسائے ہیں ان سے اس نے سلوک کرنا۔ حالانکہ رشتہ دار پہلے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پھر ہمسایوں کا ذکر آیا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے اگر تیرا پڑوسی ہو کافر تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں رہتا ہے اور پڑوسی والے حق پورے کرنا ہے، یعنی تیری وجہ سے اسے خواہ مخواہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ باقی لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین، اس کے لیے اس کا دین۔ فرما اگر تیرا ہمسایہ ہو مسلمان، ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، فرما اس کے دو حق ہیں تجھ پر، ایک مسلمانی والا اور ایک ہمسائیگی والا۔ اور فرما اگر تیرا ہمسایہ مسلمان بھی ہو، ہمسایہ بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، پھر اس کے تجھ پر تین حق ہیں، اس کے مسلمان ہونے کا بھی حق پورا کرنا، رشتہ دار ہونے کا بھی حق ادا کرنا، اور ہمسایہ ہونے کا بھی حق ادا کرنا۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، جی تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا۔ دیکھیے اس قرآن کے ایک لفظ نے دنیا کے کتنے مسئلے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں۔ اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے پہلو میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے، جی کوئی نہ کوئی تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے نا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پاس بیٹھے تھے، اس وقت چھوٹے تھے عمر میں، چھوٹے بچے تھے، یہ لڑکپن میں تھے، اور کریم آقا کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، طبرانی وغیرہ میں حدیث پاک ہے۔ حضور نے نوش فرمایا نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بن عباس کی طرف، وہ حضور کے پہلو میں دائیں طرف بیٹھے تھے اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عربی دائیں طرف بیٹھا تھا، لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جو عبداللہ بن عباس والی ہے۔ وہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور دائیں طرف بیٹھے تھے، اور بائیں طرف بزرگ ترین صحابی، حضور کی امت میں افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آقا نے فرمایا عبداللہ دائیں طرف تو بیٹھا ہے، حق پہلے تیرا ہے، اگر تو کہے تو میں ابوبکر کو پہلے دے دوں۔ اب حضور جیسے کر دیتے، کسی کی جرت کو اعتراض لگاتا، لیکن اصول تیرے میرے یہ میرے آقا متعین کر رہے ہیں۔ فرمایا باری تیری ہے عبداللہ، تو دائیں طرف بیٹھا ہے، حق تیرا پہلے ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں پہلے بزرگ صحابی کو دے دوں، بڑے کو دے دوں۔ قربان جاؤں بچے بھی ہوں تو ایسے ہوں جن کی تربیت اس انداز میں ہو۔ تو عبداللہ نے عرض کیا آقا بڑا احترام بزرگ صحابہ کا، ان کا ادب اور مقام سر آنکھوں پر، لیکن کملی والے اگر آپ نے ان کو دے دیا پھر جہاں تیرے لب لگے تھے وہاں تو ابوبکر کے لگ جائیں گے۔ آقا مجھے دیجئے، بھلے ایک گھونٹ ہی پیوں گا، میں اپنے لب تو وہیں رکھوں گا نا جہاں میرے آقا کے لگے تھے۔ یعنی ان کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا اور مصطفیٰ کی نسبت کا فیض بھی پہلے لینا چاہا، تو حضور نے انکار نہیں کیا، حضرت عبداللہ کو ہی دیا۔ تو صاحب جو آپ کے پہلو کا، آپ کی کروٹ کا ساتھی ہے، اس کا حق آپ پر ہے۔ تو سیٹ پہ بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ وہ بازار میں ہو، آپ کے ساتھ وہ مسجد میں ہو۔ آخری جملہ رضا ثاقب صاحب مصطفی صاحب سے میں نے سنا، اس لیے میں انہی کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا ہم جب مسجد میں جاتے ہیں امام صاحب اعلان کرتے ہیں صفحے سیدھی کر لیں، کاندھوں کے ساتھ کاندھے ملا لیں، جی کہتے ہیں عرصہ ہو گیا کاندھوں کے ساتھ کاندھے ملاتے رہے، لیکن آج تک دل کے ساتھ دل تو کوئی نہیں ملے۔ جو روزانہ ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو شاید ان کو بھی کوئی نہیں جانتے پہچانتے، جی ان میں ایک امام مسجد بھی ہوتا ہے، خطیب بھی آپ کا ہوتا ہے، مسجد کا مؤذن بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کا کوئی محلے دار نہیں دوسرے محلے کا ہوتا ہے، آپ بڑا جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی سلام پھرتا ہے وہ ادھر تم ادھر۔ زندگی گزر گئی محلے میں اکٹھی نمازیں پڑھتے، لیکن آج تک ایک دوسرے سے تعارف نہیں کر پائے۔ تو اسلام جوڑنے والا دین ہے۔ یہ چند مختصر اختصار کے ساتھ معاشرے کو سنوارنے کے اصول تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو دین کو سمجھ کر اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، 10 بجے تک ہمارا پروگرام جانا ہے، تو قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ پر وقت تشریف لے آئے۔ میں بغیر کسی تمہید اور کسی اعلان کے آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت اسلام۔ زبیر بھائی جی ادھر سے لے آئیں، اسپیکر نہ اٹھا کے نا ادھر سے لے آئیں، اس طرف سے۔